آمدید سلام پاکستان میں. اور ہم نے آج جو سبجیکٹ اٹھایا وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. اور جو ہم آپ کو اس شو کے ذریعے یا ہم سیگمنٹ کے ذریعے آپ کو بیسکلی بتانا یہی چاہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے دیا ہے اس کو اگر ہم فالو کریں تو اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ کالر سائمہ بھی موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. کیسی ہیں آپ سائمہ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کراچی سے بات کر رہے ہو؟ جی جی جی. اچھا جی, آپ کا سوال آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ جی بالکل. اصل میں پوچھنا میں نے ان سے یہ تھا کہ میرے جو ہسبینڈ ہے نا, وہ مجھے ویسے تو اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ بہت میرا کیئرنگ ہے, بہت خیال کرتے ہیں, لیکن مجھے جب ان کو غصہ آتا ہے نا پھر یہ نہیں دیکھتے کہ سب کے سامنے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری بھی عزت نفس ہے, تھوڑا اس بات کا ان کو خیال کرنا چاہیے. یہ چیز کا خیال نہیں کرتے. لیکن میں ان کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ جو بات ہے آپ مجھے اکیلے میں بتا دیں, سمجھا دیں. جب غصہ آئے گا جس وقت, ہیلو جی جی جی, بات سن رہے ہیں, بات سن رہے ہیں. جی جی. تو وہ مجھے جس وقت ان کو غصہ آنے کی دیر ہے نا, مجھے وہیں پہ میری آئی تائی پکڑ کے پھیر دیتے ہیں, مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. آپ میری مسٹیک ہے مجھے بتا دو, آرام سے سمجھا دو. میری شادی کو ماشاء اللہ 11 سال ہو گئے ہیں, 12 سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ, لیکن ابھی تک مجھے مطلب شاید میں ان کو نہیں سمجھ پائی یا یہ مجھے نہیں سمجھ پایا, بہرحال لیکن مجھے یہ ان کی عادت پسند نہیں ہے. تو میں اس لیے میں اس حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ مجھے یہاں تک پڑھائی بتائیں کہ میرا یہ مسئلہ کس طریقے سے حل ہو. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جی ہاں بالکل. صحیح, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اور ہم ہر ایک کو ایک بات ضرور سمجھا رہے ہوتے ہیں یہاں پر کہ آپ لوگ قرآن کو پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جب آپ کی زبان سے اچھے الفاظ نکلنا شروع ہوں گے آٹومیٹکلی بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے تبدیل ہو جائیں گے. اور جب قرآن کے ذریعے آپ خود بھی بات کریں گے نا تو آپ یہ دیکھیں گا کہ واقعی دن بھر کی جو معاملات ہیں, بچوں کے معاملات ہیں, سب بہتر ہوں گے. اور ہم ایوب بھائی سے پوچھتے ہیں اس کی ڈیٹیل ذرا. جی ہاں, جو میری بہن نے سوال کیا ہے وہ بہت اچھا سوال ہے, اور یہ زیادہ تر مردوں کی یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہی بات ہو رہی ہے, ایگریشن کی بات ہو رہی ہے. جی ہم نے یہ بات کو 100% ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ ایک بڑا ہی سمجھ لیں بلٹ ان سا پرابلم ہے مردوں میں. اس لیے لیڈیز کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مردوں کے اندر ایک ایگریشن ہوتا ہے. اچھا, وہ ریزن جو ایگریشن کا سبب بنتے ہیں, یعنی فرض کیا غصہ کرنا, وہی تمام چیزیں, ان چیزوں کو, اس ریکوائرمنٹ کو اس گھر میں رہتے ہوئے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ٹالریٹ بھی کرنا ہوگا آپ کو, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ اس گھر میں وہاں اپنے گھر سے آئی ہیں. دو طرح سے اس کو سوچا جا سکتا ہے. شوہر یہ سوچ سکتا ہے کہ یار میں اپنا پورا گھر چھوڑ کر میرے پاس آ گئی. آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ شوہر میرے گھر نہیں آیا بلکہ میں اس کے گھر آئی ہوں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ ریکوائرمنٹ ہے, ایک لیڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو ایک اچھا ہسبینڈ مل جائے. اور اس کی ظاہری بات ہے اس کے ماں باپ کوشش کر کے ایسا پلان کرتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے. اور جب وہ اس گھر میں جائے تو وہ کوشش کرے کہ اس کی جو نیڈز ہیں یا اس کی جو کچھ ہیبٹس پرانی بنی ہوئی ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھ لے. تھوڑا ٹائم تو لگے گا, لیکن یہ ہے کہ اس کو ان کے خلاف نہیں جانا اور نہ اپنا گھر خراب کرنا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں 11 نمبر آیت ہے جو بہت ہی خوبصورت آیت ہے, اور ان تمام لیڈیز کے لیے کہ جو خود تو عمل کر رہی ہیں اور خود چانس نہیں دے رہی ہیں, اور ہسبینڈ جو ہے وہ فرعون جیسے ہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دیکھیں اس بیوی کے بارے کی مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. صحیح ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا, اور اللہ مثال دیتا ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں کے لیے, امرات فرعون کی بیوی کی. اس قالت رب ابنی لی, اور جب اس نے کہا کہ بنا دے اے میرے رب میرے لیے عندک بیتن فی الجنت, کہ اپنے نزدیک اپنے قریب جنت کے اندر میرے لیے ایک گھر بنا دے. وَنَجِّنِی مِن فرعون, اور مجھے فرعون سے نجات دے, وَعَمَلِهِ, اور اس کے عمل سے, وَنَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور نجات دے مجھے قوم ظالمین سے. یہ وہ دعا کر رہی ہے اللہ سے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی فرعون جیسا بھی حرکتیں کر رہا ہو, اس کی بیوی پھر بھی ایمان والی بن کے رہ سکتی ہے. اتنی زبردست ٹالرنس کی اس میں اگزامپل ہے. تو جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہو سکتی ہے, اور ان چیزوں کو, کیونکہ انہوں نے مجھے پوائنٹس نہیں بتایا کہ کس پوائنٹ کے اوپر وہ ناراض ہوتا ہے. بس وہ کسی بھی بات سے وہ کہہ رہی تھی کہ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ ان کے لیے کسی سی بات ہوگی, لیکن اس جب دونوں سے بات کریں گے تو کوئی ریزن ہوگا, تو اس میں چھوٹا بہت بیہیویئر کا پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے. دوسری بات, ٹینشن کا سب سے بڑا میاں بیوی کے درمیان اس کی اولاد کا مسئلہ ہے. ہمارے معاشرے میں اگر میاں بیوی شادیاں ہو جائیں اور ان کی اولاد نہ ہو, بالکل اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے ایک کالر کے بعد. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ پنڈی سے کالر ہے, نام بتائیے گا. فرخندہ. فرخندہ جی. جی جی, آپ کا سوال.
میرا یہ سوال ہے کہ بس میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی, ہڈیوں میں نا درد رہتا ہے ہر وقت. اچھا, جی, جسم میں ہر وقت نا جیسے بخار کی کیفیت رہتی ہے نا, ٹوٹتا رہتا ہے ہر اچھا, وقت. آپ کو پتہ ہے ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی صورتوں میں سے نا دے رہے ہیں آیتیں کہ یہ پڑھیں آپ, اس سے فائدہ ہوگا. ہمارا ٹاپک ہے, آپ نے لگتا ہے ٹی وی کا والیوم بند کر کے دیکھ رہی تھی, ہمارا ٹاپک ہے میاں بیوی کا رشتہ. اچھا اچھا جی 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 جی. اچھا, اگر یہ اس کا نہیں دے سکتے یہ جواب؟ دے سکتا ہوں, دے سکتے ہیں آپ, وہ بھی سن لیجئے گا, لیکن ہمارا ٹاپک یہ تھا. چلیں صحیح, تھینک یو سو مچ فار کالنگ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اوکے جی. یہ سورہ شعراء ہے, 26 سورت ہے, اس کی 80 نمبر آیت ہے. جی جی. اس میں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ تو شفا دیتا ہے. کون سی آیت ہے یہ سورہ شعراء 26 آیت نمبر 80. تو یہ والی آیت آپ 80 آیت یاد کر لیں اور یہ دعا مانگتے رہیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا. اب جو ہمارا پوائنٹ تھا کہ جو اس کے علاوہ جو لیڈیز کا بہت بڑا ٹینشن ہے, وہ ٹینشن ہے اولاد کا. جن لیڈیز کو اولاد نہیں ہوتی ان لوگوں کی جو سچویشن ہے ہمارے معاشرے میں بہت خراب ہے. اور خاص طور سے یہ سمجھیں کہ پورا معاشرہ جو ہے, یعنی ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیڈی کو سوال کر کر کے تنگ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس لیڈی کا کوئی قصور ہے جس کی وجہ سے اس کے اولاد نہیں ہو رہی. یہ بڑا ہی مس کانسیپٹ ہے, اور اس شوہر کو بھی لوگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں پوچھ پوچھ کے, جیسے نعوذ باللہ کہ وہ اس لڑکے میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے طلاق, جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی. تو یہ بڑا ہی گمبھیر جو ہے سب سے زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں, اور ڈپریشن جاتا ہے لڑکی کا, اور ڈپریشن کی وجہ سے بیچاری وہ بعض اوقات تعویذ گنڈے ریکی اور مختلف چیزوں میں شرک میں نکل جاتی ہے. تو ان تمام یہ وجوہات جو ہوتی ہیں لوگوں کا ٹینشن دینا ہے, اور جو لوگ ٹینشن دے رہے ہیں ان کو میں یہ ایڈریس کر رہا ہوں اس آیت کے ذریعے کہ یہ آیت وہ سنیں کہ وہ ٹینشن دینے والے کتنا بڑا سمجھ لیں, میں کہوں گا کہ بری بات کر رہے ہیں, کتنی بری بات ہے. یہ سورہ شورا ہے, 42 نمبر سورت ہے, اور اس کی 49 نمبر آیت ہے سورہ شورا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض, اللہ کے لیے سماوات اور ارض کی بادشاہت. یخلق ما یشاء, وہ تخلیق کرتا ہے جس کو چاہے. یہب لمن یشاء اناسا, وہ جس کو چاہے, اناس کہتے ہیں انسا یعنی مونس, جس کو چاہے وہ مونس بیٹی دے دے گا. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورَ, اور وہ جس کو چاہے مذکر یعنی بیٹا دے دے گا. یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, وہ جس کو چاہے بیٹی دے گا, جس کو چاہے بیٹا دے گا. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, یا وہ ملا کر مذکر اور مونس دے دے گا. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا, اور وہ جس کو چاہے بیرن بنا دے گا. عقیم جو ورڈ ہے عربک میں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جس کو چاہے بیرن بنا دے گا. اس کا مقصد کیا ہو گیا, کیا یہ وہ لیڈی کی اپنی وجہ سے وہ بیرن ہے, یا ہسبینڈ کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی, بلکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ جس کو چاہے بنا دے گا. یعنی جس کی اولاد ہو رہی ہے, کیا اس کا کیا اس میں کہتا ہوں چیمپئن شپ ہے, کیا وہ چیمپئن ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہی سب کچھ ہے. بیٹا اس کو اللہ دے رہا ہے, بیٹی اس کو اللہ دے رہا ہے. اب ہمارے یہاں زیادہ بیٹیاں ہو جائیں شوہر تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور جب بچی ہوتی ہے ہاسپٹل میں وہ ناراض ہو کے چلا جاتا ہے. تو یہ سارے مسائل اس لیے ہیں کہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھتا نہیں ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمیں سب کی ٹریننگ کرنی چاہیے کہ بھائی بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا کوئی اولاد نہ ہو, اس کے باوجود آپ ایک ورڈ نہیں کہہ سکتے, کسی کو بھی نہیں, کسی کو نہیں کہہ لوگوں کا سکتے. یہ جو سوال ہوتا ہے ہر وقت کا کہ اولاد نہیں ہوئی کب ہوگے, تو یہ بھی ایک جو ہے ان لوگوں پر بھی آتی ہے بات کہ وہ سوال بھی اس قسم کے کیوں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے سعدیہ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سعدیہ جی, کیسی ہیں آپ؟ بس بہت اچھا پروگرام ہے, کل بھی بہت اچھا تھا آپ کا. تھینک یو سو مچ. آپ سوال کریں گی؟ بس میں کیا کہوں, میاں بیوی جو ہے نا آپس میں بہت پیار محبت اتفاق سے رہنا چاہیے. ایک لڑکی 20-22 سال اپنے ماں باپ کے گھر گزارتی ہے, اس کے بعد وہ شادی ہو کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے اور بڑی امیدیں اور آس لے کے جاتی ہے. تو چاہیے کہ وہ گھر والے, اس کا میاں اس کا بہت خیال کریں, اور اس کو مطلب یہ یاد نہ آنے دے کہ میرے ماں باپ کا گھر کیسا تھا. بالکل صحیح ہے, چلیں صحیح ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا آگے جو ہے ایک اور سوال کہ جو ایک تو فیملی, جوائنٹ فیملی میں بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں. ایک آتے ہیں کہ جب میاں بیوی علیحدہ بھی رہ رہے ہوتے ہیں, تب اس وقت کیا ہوتا ہے کہ شوہر کے اوپر کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا,
تو اور وہاں پر بیوی بھی کمزور اکثر پڑ جاتی ہے. جی ہاں. ادھر مسائل جو آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی منمانی کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر کمپلیکیشنز اور ایکسٹرا مٹرنل افیئرز بھی جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی ہاں. تو اس پہ ذرا سی وضاحت کرتے ہیں. جی ہاں, اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو میں سورہ نساء 4 آیت نمبر 34 پڑھ رہا تھا, اس کے نیچے کا ایک پوائنٹ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظات للغیب بما حفظ اللہ, یعنی بیوی جو ہے اس کو حفاظت کرنی چاہیے غیب میں جو اللہ نے حفاظت کرنے کا کہا ہے. کیا ہے اللہ نے حفاظت کرنے کا کہا ہے؟ یہ سورہ نور 24 آیت نمبر 31 میں لکھا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو اللہ کہہ رہا ہے جو صالح عورتیں ہیں, فرما بردار عورتیں ہیں, وہ غیب میں اپنے ہسبینڈ کی ایبسنس میں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں, یعنی ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی طرف نہیں جاتی. یہ ان کی کوالٹی ہے. اگر فرض کیا کوئی عورت ایسا کرے, آپ یہ سوچیں, تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے جو کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی وائف کی ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, اللہ مثال دیتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, امرات نوح و امرات لوط, نوح کی بیوی کی اور نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. کیا دے رہا ہے؟ کانتا تحتن عبدین, وہ ہمارے دو بندوں کے انڈر تھیں, من عبادنا الصالحین, جو ہمارے صالحین بندوں میں سے تھے. فخانتہما, بس انہوں نے خیانت کی, یعنی انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی, ان کی ایبسنس کے اندر انہوں نے اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کیا جو ذریعہ پیغمبر انہوں نے دیے. تو اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ خانتہما کا مطلب ہے, عربک ورڈ اس کا مطلب ہوتا ہے خائن, خان کرنا, یعنی خان کا مطلب خیانت, اس کا مطلب بٹرے کرنا, چیٹ کرنا, ڈس لوئل ہونا. اگر کوئی وائف ڈس لوئل, چیٹ یا بٹرے کرے گی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اچھا کر رہی ہے وہ؟ یہاں پر تو اللہ نے ویسے ہی ان کے لیے بھی بول دیا, بلکہ اگر مرد بھی ایسا کریں تو. اب سنیں یہ پوائنٹ, یہ دو الگ الگ باتیں ہو گئیں. پہلی جو ہم بات کر رہے ہیں وائف کے بارے میں, اگر ٹائم ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا. اوکے ہاں ٹھیک ہے, میں آخر میں ایک کوشش کروں گا, ایک دعا بتا دیتا ہوں. وہ تمام جو کالر مجھے فون کر رہے تھے اور جو لیڈی ایک انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا بھی تھا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے ذرا زیادہ وہ غصہ کرتے ہیں, تو ان کے لیے سورہ فرقان 25 آیت نمبر 74 وہ نوٹ کر لیں. یہ دعا ہے والذین یقولون, اور لوگ وہ کہتے ہیں ایمان والے, ربنا حب لنا من ازواجنا, اے ہمارے رب ہمیں ہماری ازواج میں دے دے, وذریاتنا قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک, وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں بنا دے متقین کا امام. یہ آیت جو ہے ہر نماز میں دعا میں پڑھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا, اے ہمارے رب ہمیں دے دے ہماری ازواج میں سے, بیویوں کو شوہروں کو, شوہروں کو بیویوں کے, وذریاتنا ہماری ذریت میں سے, قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک. ٹھیک ہے. وجعلنا للمتقین امام, اور ہمیں امام بنا دے متقین کا. یہ میری جو بہن انہوں نے فون کیا تھا, یہ ان کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے کہ وہ اس دعا کو مسلسل پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ازواج کو اور ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, جو ان کو چبھ رہی ہے بات وہ ختم ہو جائے گی. سب پڑھ سکتے ہیں, میاں بیوی, سب میاں بیوی. ازواج کا مطلب ہوتا ہے میاں بیوی دونوں. اچھا, سورہ فرقان کی 25 سورت 74 آیت ہے, 25 کی 74 ہے, تو آپ ضرور اس کو پڑھیں ایوری ڈے. تھینک یو سو مچ ایوب بھائی, بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ اگلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہے گا سلام پاکستان.